نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا یہ جو سلسلہ ہے اس کے بالکل آخری پیغمبر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلا نبی اور رسول اور پیغمبر ہے، اور اس کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل آخری نبی۔ قرآن میں اس حوالے سے بہت ساری آیات ہیں، تقریباً کوئی 200 سے زائد آیات ہے، جس سے معلوم ہوتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ اور نبوت کا یہ جو سلسلہ تھا، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ نے اس کو مکمل کی، اور بہت سارے احادیث سے بھی یہی بات معلوم ہوتی ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث میں ذکر کیا، فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میں خاتم النبیین ہوں۔ فرمایا کہ لا رسول بعدی، میرے بعد کوئی رسول نہیں ہے۔ اور یہ جو 2 احادیث میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل کی، اس میں بھی یہی اللہ کے نبی نے فرمایا۔ ایک حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میرے بعد 30 کذابون آئیں گے، 30 جھوٹی نبی، دھوکہ باز جھوٹی نبوت کے دعوے کریں گے۔ کلہم یزعم انہ نبی، سب یہ گمان کریں گے، لوگوں کو باور کرائیں گے کہ میں نبی ہوں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ خلفاء ہوں گے، خلفاء، وسیکون خلفاء، خلفاء یہی علماء کرام، اور جو بھی اس دین کے کام کرتے ہیں، دین کے داعی ہے، وہ عالم ہو یا نہ ہو، دعوت کے کام کرتے ہیں، دین کے کام کرتے ہیں، اسلام لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے کام کرتے ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء ہیں، جو اس دین کی تشریح کرتے ہیں، مختلف انداز سے لوگ کو سمجھاتے ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا وسیکون خلفاء، خلفاء ہوں گے، خلیفہ، جانشین، نائبین، وہ علماء اور دیندار اور نیک اور اچھے لوگ، بلکہ ہر امتی کے ذمہ جو کام ہے کہ اس دین کو اور لوگوں تک پہنچائے، اس حوالے سے ہر امتی، ہر مسلمان، ہر مومن، وہ ایک قسم اس خلفاء کے اندر آ جاتے ہیں۔ ان کی ذمہ داری ہے کہ دین کو اور لوگوں تک پہنچائے۔ اور پھر اس دور سے حدیث کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، فرمایا کہ نبوت اور رسالت دونوں ختم ہو گئے، منقطع ہو گئے۔ ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، رسالت اور نبوت دونوں ختم ہو گئے۔ رسالت وہ ہے کہ جس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نئی کتاب ہو، نئی شریعت ہو، الگ کتاب، الگ شریعت ہو، تو اس کو رسول بولتے ہیں، وہ رسول ہے، وہ خاص ہوتے ہیں۔ اور جس کے پاس کوئی الگ شریعت نہ ہو، اس کو نبی بولتے ہیں، جو اسلام کے اور دین کے اور قیامت کے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبریں لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ نبی، نبا خبر کو بولتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی خبریں، اللہ کے پیغامات لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ اور نبی بھی ہوتے ہیں کبھی، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی ہے اور رسول بھی ہے، الگ شریعت، اور اللہ نے الگ ایک کتاب بھی اللہ نے فراہم کی ہے، اللہ نے عطا کی ہے۔ اور دیگر انبیاء کی جو شریعتیں ہیں وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہیں، اس کی بھی بہت ساری چیزیں اس قرآن کے اندر تمام انبیاء کا تذکرہ ہے، بہت سارے انبیاء کا تذکرہ ہے، ان کی قوموں کا تذکرہ ہے۔ تو اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی ہے اور رسول بھی ہے، یہ اس کی فضیلت ہے، خصوصیت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور فرمایا کہ ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، رسالت نبوت ختم ہو گئی، آج کے بعد نہ کوئی رسول ہے اور نہ کوئی نبی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی ہے، فرمایا کہ انبیاء کرام کے
کہ جو بعثت کا جو سلسلہ تھا وہ میرے ذریعے سے ختم ہو گیا. جس طرح ایک بہترین عمارت کوئی بنائے، ایک بہترین بلڈنگ کوئی بنائے، اور اس بلڈنگ کے اندر ایک اینٹ کی جگہ باقی ہو، ایک اینٹ اس پہ باقی ہو، لوگ اس کی چکر لگاتے ہیں، اس کی طواف کرتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں، اور ہر آدمی کہتے ہو کتنی خوبصورت بلڈنگ ہے، کتنے بہترین عمارت ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ ایک اینڈ اگر اس میں آ جائے نا تو بہترین خوبصورت بلڈنگ ہو جائے گی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا تلک اللبینہ، فرمایا کہ وہی لبینہ، وہی اینٹ وہ میں ہوں. اور فرمایا کہ میرے ذریعے سے اللہ نے نبوت کا یہ سلسلہ سب مکمل کیا. وہ خوبصورت بلڈنگ، خوبصورت جو عمارت جو حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے سے اس کے سے شروع ہو گیا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان جو زمانہ ہے کوئی 500 سال تقریباً، بلکہ بعض روایت سے معلوم ہوتے ہے کہ 560 سال کا زمانہ ہے، جس کو فترت کا زمانہ بولتے ہیں. اس میں کوئی نبی نہیں آیا، اور اس کے بعد پھر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کے اللہ نے بھیجا. اور یہ بات اسی قرآن کی جو آیات میں نے تلاوت کی اس کے اندر بھی اللہ فرماتے ہیں ما کان محمد، سورۃ احزاب کی آیت مشہور آیات ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میں سے کسی مرد کا باپ نہیں ہے. اس لیے کہ نارینہ اولاد تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن میں وفات پائی، ولیکن رسول اللہ، اللہ کے رسول ہے، وخاتم النبی، نبوت کا یہ سلسلہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ختم کیا. اور بہت سارے قرآنی آیات اور بھی تقریباً کوئی 200 تک آیات ہے کہ جس سے معلوم ہوتے ہیں کہ نبوت کا سلسلہ اللہ نے ختم کیا. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، فرمایا کہ اے انسانو، مجھے اللہ نے آپ کی طرف سب کی طرف پیغمبر بنا کر اللہ نے بھیجا، سب کی طرف. اور یہ جو ایک ایک آیات کو ابھی پڑھتے ہیں، بلکہ سورۃ بقرہ کی بالکل ابتدا میں بھی اللہ نے فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. مومن کی صفت ذکر کی ہے کہ مومن وہ ہے کہ جو ایمان لاتے ہیں اس کتاب کے اوپر جو آپ کے اوپر نازل ہے، بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو آپ سے پہلے نازل ہے ان کتابوں کے اوپر ایمان لاتے ہیں. انہیں سے معلوم ہوتے کہ اگر بعد میں بھی کوئی نبی آ جاتا، کوئی کتاب آ جاتی، تو اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ مومن وہ ہے جو آپ کے اوپر ایمان لائے، آپ سے پہلے کتاب کے اوپر ایمان لائے، اور آپ کے بعد کی کتاب کے اوپر ایمان لائے. یہ نہیں فرمایا، فرمایا کہ مومن مسلمان وہ ہے. 5 صفات ذکر کیے 5 آیت کے اندر، اس میں ایک صفت ذکر کیا کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک، مومن وہ ہے جو ایمان لاتے ہیں اس کتاب اور شریعت کے اوپر جو آپ کے اوپر نازل ہے، وما انزل من قبلک، جو آپ سے پہلے نازل ہے. اور یہ نہیں فرمایا کہ وما انزل من بعدک، جو آپ کے بعد نازل ہے. اور پھر فرمایا بالآخرۃ هم یوقنون، آخرت کے اوپر، قیامت کے دن، اس کے اوپر یہ لوگ ایمان لاتے ہیں. اس طرح بہت سارے قرآنی آیات ہیں جس سے معلوم ہوتے ہیں. اور پھر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کہ جس میں بار بار فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، کوئی نبی نہیں، لا نبی بعد، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. جو بھی نبوت کی کس طرح بھی دعویٰ کرے وہ جھوٹ بولتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کذاب ہے، دھوکہ باز ہے جو لوگ اسے کہتے ہیں کہ میں نبی ہوں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی، فرمایا کہ میرے بعد لوگ آئیں گے، لوگ دعوے کریں گے نبوت کے، لیکن وہ نبی نہیں ہو سکتے، وہ جھوٹے. کلہم یزعم انہ نبی، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ جھوٹے، وہ کذاب ہے. اور پھر صحابہ کرام کی اس بات کے اوپر اجماع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتے. کوئی بھی نبوت کا دعویٰ کرے وہ کافر ہے. بلکہ ہمارے ائمہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی اگر نبوت کی دعویٰ کرے
اس سے دلیل طلب کرنا، اس سے یہ کہنا کہ تم دلیل پیش کرو، یہ آدمی بھی کافر ہو جاتے ہیں۔ جبکہ قرآن نے فرمایا کہ کوئی نبی نہیں ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، آخری نبی ہے، ختم نبوت، اس کے ذریعے سے اللہ نے نبوت ختم کیا۔ اور کوئی دعویٰ کرے اور کوئی سے کہتے بھائی تم دلیل پیش کرو، آپ کے پاس کیا دلیل ہے، کوئی معجزہ پیش کرو، کوئی نشانی بتاؤ، اس کا مطلب ہے کہ تم قرآن کو نہیں مانتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احادیث کے ایک بہت بڑے ذخیرے کو آپ نہیں مانتے، کہ جس کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، کسی طرح بھی نبی نہیں ہے۔ اور آج کل لوگ کہتے ہیں نا کہ جو مختلف ناموں سے کہ ذلی نبی، ذلی کہ سایہ ہے، پیغمبر تو نہیں ہے، وہ پیغمبر کا سایہ ہے، بروزی ہے، جی اس سے ظاہر ہوا ہے۔ اور مرزائی اور لاہوری کسی طرح بھی کوئی ہے تو یہ کافر ہے، امت کے اتفاق سے کافر ہے۔ اس کے اندر کوئی نہیں کہہ سکتے کہ اس میں نہ شیعوں کے اس میں کوئی اختلاف ہے نہ سنیوں کے اختلاف ہے، سارے مسلمانوں کا جو اس قبلے کے طرف رخ کرتے ہیں سب کا عقیدہ ہے کہ جو بھی نبوت کے اعلان کرتے ہیں، نبوت کے دعویٰ کرتے ہیں، وہ کافر ہے۔ اور صحابہ کرام نے اس طرح کے لوگوں کو جن نے نبوت کے اعلان کیا، نبوت کے دعویٰ کیا، اس کو قتل کیا، اس کو معاف نہیں کیا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سب سے بڑا جو جھوٹا دعویدار نبوت تھے وہ مسیلمہ کذاب تھے، اور اس کے پاس بہت قوت تھی، کوئی معمولیت بھی نہیں تھے۔ وہ پھر تو انہوں نے ایمان لایا، ایمان ظاہر کیا، اور یمن گئے، یمن کے ایک بہت بڑے قبیلے کے سردار تھے یمامے کے، پھر ادھر سے پیغام بھیجا کہ میں آپ کے ساتھ نبوت میں شریک ہوں، آپ بھی نبی ہے، میں بھی آپ کے ساتھ شریک ہوں، اللہ نے مجھے آپ کے ساتھ شریک کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم جھوٹ بولتے ہیں، تم نبوت کے قابل نہیں ہے، نبی میں ہی ہو، میرے بعد کوئی نبی ہے نہیں، تم جھوٹ بولتے ہیں۔ اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں وہ باقاعدہ صحابہ کرام نے مل کے اور پورے جنگ ان کے خلاف لڑی۔ اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس 10 سالہ جو مدنی زندگی ہے، اس میں کوئی تقریباً 57 یا 60 کے قریب غزوات اور سرائے ہیں۔ اس پورے میں تقریباً 260 سے بھی کم لوگ صحابہ کرام شہید ہو گئے اس پوری جنگ میں، ان پورے غزوات میں۔ لیکن مسلمہ کذاب کے خلاف جو جنگ لڑی گئی ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، اس میں 1200 صحابہ شہید ہو گئے، 1200۔ اب اندازہ لگائے کہ تمام غزوات میں، غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں، غزوہ احزاب میں، اور یہ فتح مکہ ہوئی، جتنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس میں خود شریک ہو اس کو غزوہ بولتے ہیں، اور جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے کے نہیں گئے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی جنگ میں کسی غزوے میں جاتے تھے پھر کسی نے پیچھے رہنا نہیں تھا، ہر آدمی کہتے میں بھی جاتا ہوں، میں پیچھے نہیں رہوں گا۔ جب اللہ کے نبی میدان میں ہوتے میں کیسے گھر میں سوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض غزوات میں اس وجہ سے نہیں گئے، سرائے بھیجے، لشکر تیار کر کے بھیج دیے تاکہ پیچھے جو لوگ رہ جائے ان کو ایک تسلی ہو کہ اللہ کے نبی بھی تو نہیں گیا، چلو اگر ہم نہیں گئے تو اللہ کے نبی بھی پیچھے ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حکمت کے پیچھے بعض غزوات میں نہیں گئے کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے نہیں گئے اس کو سرائے بولتے۔ اور یہ سرائے کی تعداد بھی کافی ہے، تقریباً 27، 28 سے 29 تک یہ غزوات ہے، اور اس کے علاوہ سرائے ہے بہت سارے، کوئی سب ملا کے 60 کے قریب ہو جاتے، تقریباً 60۔ تو ان تمام جنگوں سرایوں میں 259 لوگ شہید ہو گئے صحابہ کرام۔ لیکن یہ واحد جنگ ہے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو اس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تو اس نے جو سب سے اہم کام کیا کہ یمامہ کی اس ملعون کے خلاف، اس غزاب کے خلاف لڑنا، اور باقاعدہ صحابہ کرام کے 24,000 لوگوں کے لشکر تیار کیے، مقابلے میں 40,000 کے لوگ تھے، یمامے کے جو سردار تھے اور مسلمہ کذاب،
بنو حنیفہ ایک بہت بڑا خاندان ہے اور پورے قبیلہ ان کے ساتھ، انہوں نے بہت زیادہ صحابہ کرام کے خلاف جدوجہد ایک کوشش کی، اور لیکن ان کے تو بہت سارے لوگ مردار ہو گئے، 20,000 سے بھی زیادہ لوگ ان کی مردار ہو گئے، اور صحابہ کرام اس میں 1200 صحابہ شہید ہو گئے۔ ان 1200 صحابہ میں 700 حفاظ ہیں۔ حفاظ اس زمانے کے جو حافظ ہوتے تھے، وہ صرف حافظ قرآن نہیں ہوتے طوطے کی طرح قرآن ہے اس کو، وہ علماء بھی ہوتے تھے، بہترین عالم بھی ہوتے تھے۔ تو گویا کہ آپ سمجھے کہ 700 اس میں بہترین علماء، حفاظ، قاری وہ بھی شہید ہو گئے۔ اور بالآخر اللہ تعالیٰ نے جو وحشی بن حرب، جس نے احد کے موقع پہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا، اس نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ، مجھ سے بہت بڑا جرم ہوا ہے اسلام لانے سے پہلے، کہ میں نے اسلام کے ایک بہت اہم آدمی کو، حضرت حمزہ کو میں نے شہید کیا، کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ ایسے میرے ہاتھ سے کام ہو جائے کہ میرے یہ جو دبا ہے یہ دل جائے، ختم ہو جائے۔ اللہ نے ان کے ہاتھوں سے، مسلمہ کذاب ان کے ہاتھ سے قتل ہو گئی۔ اگرچہ ایک انصاری بھی ساتھ شہید ہو گئی، لیکن یہ وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت نیزہ بازی میں بہت تیز تھے، کسی چیز کو بھی نشانہ بناتے تھے نا، اس گھڑی کی سوئی ہے، چھوٹی والی سوئی ہے، اگر اس کو بھی نشانہ بناتے تھے تو نشانہ ادھر نہیں جاتا۔ اللہ نے اس سے بہت بڑا کام دیا، اور ان کے ذریعے سے اللہ نے یہ مسلمہ کذاب کا جو فتنہ ہے ختم کیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نرم دل آدمی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت نرم آدمی تھے، بہت نرم دل۔ لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائے اور صحابہ کرام نے مشورے سے اس کو خلیفہ بنایا، تو اس کے دل کو اللہ نے سخت کیا، اللہ نے اس سے بہت بڑا کام دیا۔ 2 سالوں کی حکومت ہے، 2 سال اور چند دن اس کی حکومت ہے، لیکن جب وہ خلیفہ بنے تو فتنے شروع ہو گئے، ہر طرح کے فتنے، ارتدت من ارتدت، لوگوں نے جن نے مختلف قسم کے فتنے، اور عرب کے اندر فتنے، بہت سارے لوگوں نے اسلام چھوڑنا شروع کیا، بہت سارے لوگوں نے زکوٰۃ سے انکار کیا۔ تو اس زمانے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں زندہ ہوں اور اسلام کو کوئی نقصان پہنچے، کیسے ہو سکتا؟ دیکھو جی، اللہ جس سے کام لیتے، کہا کہ اینقص الدین وانا حی، دین میں نقصان آ جائے اور میں زندہ ہوں، کیسے ہو سکتے ہے کہ دین کو نقصان آ جائے؟ اور کہا واللہ میں ان تمام لوگوں کے خلاف لڑوں گا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زکوٰۃ دیتے تھے، اور مجھ سے بکری کی پاؤں کے اندر جو رسی ہے وہ بھی مجھے نہ دے، تو میں ان کے خلاف بھی لڑوں۔ واللہ لو منعونی عقالا كانوا يؤدون على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاتلتهم، کہ جو بکری کی پاؤں کی جو رسی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زکوٰۃ دیتے اور مجھے نہ دے، ان کے خلاف بھی لڑوں گا۔ ایک تو یہ زکوٰۃ ہے کہ آدمی سے نہیں دیتے، زکوٰۃ کی مال کی محبت میں اس کے خلاف تو لڑائی نہیں ہے، لیکن ایک کہ آدمی زکوٰۃ کی فرضیت سے انکار کرے۔ ان لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ زکوٰۃ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک فرض حکم تھا، ابھی حکم نہیں ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق انہوں نے فرمایا کہ ان کے خلاف بھی لڑوں گا، اور پھر انہوں نے کہا کہ جو جس طرح کے فتنے ہیں سب کے خلاف لڑوں گا۔ اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب زندہ تھے تو اسامہ بن زید، اسامہ ایک نوجوان تھا، ان کے قیادت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کا فیصلہ کیا تھا، اس کو ایک دستے کو بھیجنا تھا۔ تو اس دوران پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائے، تو ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ دستے کو بھیجوں گا۔ لوگوں نے کہا کہ اسامہ نوجوان ہے، تجربہ نہیں ہے، کم عمر ہے، نہ بھیجو۔ اس نے کہا نہیں، ابن ابو قحافہ کی بیٹے میں یہ جرت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے کوئی فیصلہ کیا ہو میں بدل کروں، نہیں، میں بھیجوں گا۔ خود عمر فاروق رضی اللہ عنہ تشریف لائے، انہوں نے کہا ہے یا خلیفۃ المسلمین، اے مسلمانوں کے خلیفہ، تم کیسے سب لوگ خلاف لڑیں گے؟ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس کو غصہ ہو گئی،
اور اس نے کہا کہ جبار فی الجاہلیت وخوار فی الاسلام، تم تو جاہلیت پہ بہت سخت، اسلام میں نرم ہو گئے. اور کہا بھی نرمی کا وقت نہیں ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فواللہ، اللہ کی قسم میں سمجھا کہ اللہ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سینے کو قتال کے لیے کھول دیا. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کوئی نہیں جا رہا، میں خود جا رہا ہوں، کوئی نہ جائے میرے ساتھ، میں اکیلے جاتا ہوں. اور لوگوں نے کہا نہیں، تم مدینے میں رہو، ہم جاتے ہیں. تو اسی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پھر مسلمہ کذاب کے خلاف بھی لشکر بھیجی، اور اللہ نے ان کے ہاتھوں سے اس کو تباہ کیا. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس لشکر میں سے فسالات تھے، اور مسلمہ کذاب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبوت کا انہیں دعویٰ کیا تھا، اور ایک بہت کذاب اور جھوٹ آدمی تھے، اللہ نے اس کو ذریعے سے ختم کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 اور بھی لوگ تھے. اس میں ایک عورت بھی تھی، عورت سجاح نام کی ایک عورت تھی، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا. اس سجاح نے اسی مسلمہ کذاب کے ساتھ شادی بھی کی تھی، اور پھر جو ہے واپس وہ مسلمان ہو گئی تھی، وہ باقاعدہ اسلام لائے. اس نے ایک طلیحہ نام کی ایک آدمی تھے، طلیحہ، اس نے بھی اعلان کیا تھا کہ میں نبی ہوں، لیکن ان کو بھی اللہ نے پھر توفیق دی، واپس مسلمان ہو گئی. اس میں ایک اور آدمی تھے اسود عنسی. اسود عنسی نے بھی اعلان کیا تھا کہ میں نبی ہوں، میں پیغمبر ہوں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کے پاس پیغام بھیجا تھا کہ میں شریک ہوں، اور اس کے پاس لوگ جاتے تھے، ان سے کہتے تھے کہ مجھے مانتے ہو کہ نہیں، جو نہیں مانتے اس کو قتل کرتے تھے. لوگوں کے ساتھ بہت ظلم کیا تھا. اسی دور میں ادھر ابو مسلم خولانی، ادھر ایک صحابی رسول تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں تھا لیکن ایمان لایا تھا. ان کو بلایا، ان سے کہا مجھے مانتے ہیں، میں پیغمبر ہوں کہ نہیں؟ ابو مسلم خولانی نے کہا کہ میں آپ کے بکواس سن نہیں رہا، تم کیا کہتے ہو، تم کیا بات کرتے ہو؟ پھر اس سے کہا کہ تم مدینے کے پیغمبر کو مانتے کہ نہیں مانتے؟ اس نے کہا اس کو تو مانتا ہوں، وہ صحیح پیغمبر ہے. اشہد ان محمد رسول اللہ، کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے رسول ہے، صحیح پیغمبر ہے. پھر کہا کہ میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ انہوں نے پھر کہا کہ آپ کیا بکواس کر رہے ہیں، میں کتاب کی بات سن نہیں رہا ہوں. پھر تیسری بار جب پوچھا، انہوں نے کہا دیکھو کہ تم ایک دور مدینے کے ایک آدمی کو تو مانتے ہیں، اور میں آپ کے ادھر یمامے کے، آپ کے ادھر علاقے کے ہو، آپ کے علاقے کے ہو، مجھے کوئی نہیں مانتے آپ. اور پھر اس کے لیے آگ جلائے، آگ بہت زیادہ آگ جلائے، اور اس آگ میں اس کو ڈال دیا. جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تھا نا، اس کو بھی آگ میں ڈالا، اسے ابو مسلم خولانی نے. لیکن اسی دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں آگ میں ڈالنے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو، حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ اس فتنے کو ختم کرو. حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ عنہ ادھر گئے، اور بہت مشکل سے ان کے گھر کے باہر کمرے کے اندر ایک سوراخ بنا کے رات کے ٹائم میں گھر کے اندر داخل ہو گیا. کوئی آسان نہیں تھا، ان کے بڑے پیمانے پہ ان کے سیکورٹی گارڈ اور سب کچھ موجود تھے. اندر داخل ہو گیا، اور اس کو جب اس کے کمرے میں گیا، اس کو قتل کر رہے تھے تو اس کی آوازیں نکل رہی تھی. تو ان کی بیوی بھی خفیہ مسلمان تھی، اور اس کے اوپر زبردستی قبضہ کر کے اس کو اپنے نکاح میں لی. تو اس کی سیکورٹی گارڈ جب آ گئے، اس عورت نے اس سے کہا کہ نہیں، آپ کے پیغمبر کے اوپر وحی آ رہے ہیں. لوگ بھی مطمئن ہو گئے، واپس چلے گئے. تو حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں سے اللہ نے اسود عنسی کو قتل کیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہیں پیغام بھی پہنچا، بھیج دیا، اور وحی کے ذریعے سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا مدینے میں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خوشخبری سنائے کہ فاز فیروز کامیاب ہو گیا. حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ عنہ کامیاب ہو گئے. اور ایک خوشخبری تھی، ادھر سے اس کو قتل ہو گیا، اور اسی سے پہلے انہوں نے
ابو مسلم خولانی کو آگ میں ڈالا تھا. ادھر فیروز رضی اللہ عنہ مدینے سے اسود عنسی کو قتل کرنے کے لیے نکل گیا, اور ادھر اس نے پہنچا نہیں تھے کہ انہوں نے ابو مسلم خولانی کو آگ میں ڈالا. اور اس طرح آگ نہیں ہے کہ کوئی معمولی آگ ہے, حکومت گوئے کہ ان کے پاس ایک حکومت ہے, اور سارے لوگوں نے مل کے ایک آگ جلائے, اس کے اندر ابو مسلم خولانی کو آگ کے اندر ڈال دیا. آگ کئی گھنٹے آگ جلتے رہی. جب آگ بجھ جاتے ہیں تو حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ عنہ اس کے اندر سے بالکل ٹھیک ٹھاک, اس کو کوئی نقصان نہیں ہوا, اور ادھر سے نکل لے. اور جب اسے نکل آئے, اسود عنسی کو معلوم ہو گیا کہ اس کو تو آگ نے بھی اثر نہیں کیا, ابھی کیا کرے, ابھی تو اور بھی لوگ میرے خلاف ہو جائیں گے اور لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ معتقد بن جائیں گے. تو انہوں نے پھر اسے کہا آپ کو جلا وطن کر دو, نکل جاؤ میرے علاقے سے, آپ کو اور کچھ نہیں, بس نکل جاؤ ایسے. تو حضرت ابو مسلم خولانی نے سوچا کدھر جاؤں, ابھی اپنے ملک سے ادھر سے مجھے نکالیں گے تو کدھر جاؤں. پھر دل میں سوچا کہ جس پیغمبر کے لیے میں نے اتنی بڑی قربانی دی ہو, میں آگ میں گیا ہوں, جس کے اوپر میں نے ایمان لایا, چلو اس کے پاس جاتا ہوں, مدینہ المنورہ. تو ادھر سے مدینہ المنورہ کے نکل گئے. جب مدینہ المنورہ کے لیے نکلے, کئی دن راستے کے سفر تھے, تو مدینے میں جب پہنچے, اس کے پہنچنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائے تھے. حضرت فیروز کے بچار رہے تھے کہ جلدی جائے اور اللہ کے نبی کو پیغام پہنچائے, اس کے آنے سے پہلے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائے. لیکن اس کو تو وہی کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا, اور دل خوش ہو گیا, ایک بہت بڑا کام کیا. ادھر ابو مسلم خولانی, اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس کے جانے کے بعد اسود عنسی قتل ہو گیا. یہ نکلے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جاؤں. مدینے میں جب پہنچے, ظہر کا وقت تھا, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ملے. اس نے پوچھا تم کدھر سے آؤ, مہمان ہو, کدھر سے آؤ؟ کہا یمن سے آیا ہو. کہا جی ادھر ہمارے ایک ساتھی جس کو آگ میں ڈالا تھا ابو مسلم خولانی, اس کو جانتے؟ اس نے کہا بالکل صحیح جانتا ہوں, مجھے پوری طرح اس کی تفصیل معلوم. تمہارے فاروق رضی اللہ عنہ وہ تو شیار آدمی تھے, وہ فوراً سمجھ گیا کہ یہ خود وہی ہے. پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس لے گئے, اور ابو مسلم خولانی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کس طرح ایک آدمی کی محبت میں آگ میں کوئی جائے, اب اندازہ لگائے کہ کتنی دکھ ہوا ہوگا, کتنے رویا ہوگا وہ. اور پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ, یہ سب بہت زیادہ روئے, اور کہا کہ آپ نے ابراہیم علیہ السلام کا وہ جو سنت ہے وہ زندہ کیا. آپ کے ذریعے سے اللہ نے سنت ابراہیمی, اللہ نے اس امت کے ابراہیم علیہ السلام کی صورت اپنے ادا کی. اور پھر اس کو جب معلوم ہو گیا, بہت سارے پریشان ہو گئے, لیکن اللہ کے فیصلے ہوتے, اس میں انسان کچھ نہیں کر سکتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ان لوگوں نے نبوت کا جو دعویٰ کیا تھا, اعلان کیا تھا, تو سب کے ساتھ صحابہ نمٹے ان کے ساتھ. اور اس کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ ہر دور میں نبوت کی جن نے دعوی کیا تو اس کو لوگوں نے جہنم واصل کیا. اور سب سے بڑا فتنہ برصغیر پاک ہند میں غلام محمد قادیانی کی. غلام محمد قادیانی جس نے پہلے تو کہا کہ میں ایک روحانی شخصیت ہوگی, میں ایک روحانی آدمی ہوں, پھر کہا جی میں مسیح موعود ہوں, اور پھر آہستہ آہستہ آگے جا کے پھر کہا میں پیغمبر ہوں. اور باقاعدہ دعویٰ کیا, اور باقاعدہ انہوں نے, انگریزوں نے اس کو تیار کیا تھا کہ اسلام کی جو اصل شکل اس کو بگاڑے, خاص کر جہاد. انہوں نے کہا جہاد ختم ہو گئی, جہاد وہ ختم ہے, بھی کوئی جہاد نہیں ہے. اور اس قرآن کے اندر بھی انہوں نے تحریفات اپنے طور پہ کہتے تھے کہ مجھے فلان وحی ہو گئی, فلان وحی. اور ان کی بہت عجیب وحی ہے, کبھی وحی انگلش میں ہے, کبھی اردو میں ہے, اور کوئی اس کی پیشن گوئی ٹھیک ثابت نہیں. انہوں نے جو کہا ہے سب جھوٹ ہے, کوئی اس کے اندر اس طرح کوئی چیز نہیں ہے
کہ آدمی کہے کہ ایک بات ان کی ٹھیک ثابت ہو گئی، لیکن صرف اس مقصد کی لائے، اور پھر ان کے خلاف جو تحریک چلی ہے اس میں سید عطا اللہ شاہ بخاری اس کا بہت بڑا کردار ہے۔ ویسے پڑھ لیا کرو، ماشاء اللہ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، یہ مسجد کے آدھے گھنٹے کی تقریب میں ساری باتیں نہیں ہو سکتی، پڑھ لیا کرو۔ عطا اللہ شاہ بخاری بہت بڑا نام ہے، کوئی معمولی نام نہیں ہے۔ وہ 6 گھنٹے 8 گھنٹے تقریر کرتے تھے، عشاء کی نماز کے بعد شروع کرتے تھے فجر تک، ہزاروں کے مجمع سے کوئی نہیں اٹھتا تھا، کسی کی آنکھ نہیں لگتی۔ ایسے ماشاء اللہ اللہ نے اس کو ایک بولنے کے انداز اور بہترین، اللہ نے اس کو ہر لحاظ سے ایک بہترین قابل آدمی تھے، بہترین مقرر، بہترین سیاسی آدمی، بہترین مذہبی رہنما، پیشوا، اور کم عمری سے مسلمانوں کی رہنمائی کی۔ تو سید عطا اللہ شاہ بخاری اور دوسرے نمبر پر مولانا مودودی رحمہ اللہ۔ لوگ تو اس معاملے میں مولانا مودودی کا نام نہیں لیتے۔ قادیانی مسئلہ کتاب لکھ کے مولانا مودودی کو پھانسی کی سزا باقاعدہ سنائی، اور لوگوں نے اس سے کہا کہ تو رحم کی درخواست کرو، انہوں نے کہا نہیں، رحم کی درخواست میں ان ظالموں سے نہیں کروں گا۔ ایک تو ہے کہ اللہ کے نبی کی دفاع کے لیے میں نے کتاب لکھ دیا، اور اس کے لیے میں رحم کی درخواست کیوں کروں؟ اور کہا موت اور زندگی کے فیصلے آسمانوں میں، زمین پہ نہیں ہے۔ اگر میری موت اللہ نے مقرر کیا ہے تو مجھے کوئی نہیں بچا سکتے، اگر میری موت مقرر نہیں ہے تو یہ الٹا بھی لٹک جائے، مجھے کچھ نہیں نقصان پہنچا سکتا۔ اور پھانسی کے کپڑے پہنائے، اور اسی رات وہ جیلر کہتے ہیں کہ میں نے ایسے کسی آدمی کو نہیں دیکھا کہ خراٹے لے رہے اور سو رہے آرام سے، صبح پھانسی ہے آرام سے سو رہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بہترین کام کی دی اس کی کتاب قادیانی مسئلہ، اور اس پر مختلف ان کے تحریری اس حوالے سے، اور پھر جو ہے یہاں تمام اخبارات میں ان کے حوالے سے باتیں آئی کہ مودودی کو پھانسی، مودودی کو، ان کے بچے صبح کے ٹائم اسکول جا رہے تھے، بیٹیاں اسکول جا رہی ہے، کوئی ان کو گھر والی کو تو پتہ تھا کہ بچوں کو بھیجتے اسکول، ادھر سے کوئی بچہ رو رو کے واپس آ گیا، اخبار لیا کہ ہمارے والد کو پھانسی ہو رہا ہے۔ کچھ بچے اسکول پہنچے، اسکول کے اساتذہ نے کہا کہ کس طرح والدہ ہے کہ آج اس کے شوہر کو پھانسی ہے اور بچوں کو بھیج دیا۔ لیکن واقعی کہ موت اور زندگی کے فیصلے آسمان میں ہوتے، زمین میں نہیں۔ تو پوری اسلامی دنیا اس کے اوپر احتجاج کیا، سعودی عرب نے، پوری دنیا نے، کس آدمی کی ضرورت اگر آپ کو نہیں ہے تو ہمیں دو، لیکن پھانسی نہیں دے سکتے۔ اور حکومت نے مجبور ہو کے اس کو پھانسی کا حکم ختم کیا، اور کئی سال جیل میں رہے، اور پھر جو ہے وہ اس کی رہائی مل گئی۔ تو یہ لوگوں نے بڑی قربانیاں دی اسلام کے لیے۔ ہم یہ جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بہت بابرکت کلمہ ہے، اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر ذکر اکثر اس وجہ سے بھی کرتا ہوں۔ ایک تو ہمارے ایمان ہے، ہمارے عقیدہ ہے کہ لوگ اس نام سے جل جاتے ہیں۔ ابھی آپ نے پڑھا ہے پتہ نہیں کہ نہیں، اتر پردیش میں مسلمانوں نے ایک فلیکس لگا لیا تھا، اس پہ لکھا تھا کہ آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرتے۔ کوئی کہ ہندو آ کے مسلمان سے کہا کہ اس بینر کو، اس فلیکس کو اتارو، انہوں نے کہا ہم نہیں اتاریں گے۔ اس ہندو نے جا کے پولیس کو بلا دیا، پولیس بھی ہندو پولیس، انہوں نے فلیکس کو اتار دیا۔ جب اتار دیا تو مسلمان نے اس پہ احتجاج کیا، اور ہر جگہ اس طرح کے فلیکس بنائے اور اس کو لگا لیا، اور اس سے کافی احتجاج سے اس کے اوپر پولیس نے فائر کیا، اور ایک عجیب ادھر صورتحال ابھی تک ہے۔ اس لیے آپ فیس بک پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لکھے، اس بابرکت ہاتھوں سے، اس انگلیوں سے، قیامت کے دن انگلیاں گواہی دے گی کہ آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا تھا۔ آپ اس فیس بک کو، اس واٹس ایپ کو، یہ جو آپ کے پاس اس دور کے ذرائع ہے، بجائے کہ شیطانی کاموں کے استعمال کے لیے اس کو اللہ کے نام کے استعمال کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت نام کے استعمال کرے، اس کو قرآن کے نفاذ کے لیے، دین کے شریعت کے سربلندی کے لیے استعمال کرے، خیر کے کاموں کے لیے استعمال کریں گے تو قیامت کے دن یہ ساری چیزیں آپ کے جو عمل نامہ ہے اس میں اللہ لکھ دیں گے، آپ کی جو ترازو ہے اس میں اللہ اس کو ڈال دیں گے۔ اور اس دور کی جو سازشیں ہیں، ان تمام سازشیں اس طرح ہے کہ ہمارے دلوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نکال دیں۔
ہمارے دلوں سے قرآن کی محبت نکالیں، دین کی محبت نکالیں، خاص کر جوانوں کو ککلا کرنا چاہتے ہیں، اندر سے خالی کرنا چاہتے ہیں۔ اس دور کا مقابلہ ہم اس طرح کر سکتے ہیں، اسلام کے ساتھ محبت۔ ابھی دیکھو اسپیکر بنے، یہ ایک سازش نہیں ہے؟ آپ دیکھو لوگ کیا کچھ نہیں کرے گا، اسپیکر بند کیا ہے کہ ادھر بار جو گھر میں خواتین بیٹھی ہے، دکانوں میں لوگ بیٹھے، اسپیکر کے ذریعے سے قال قال رسول اللہ سنے۔ ایک مسلمان ملک کے اندر ایک مسلمان عورت، اور وہ کیا جو اپنے آپ کو بہت زیادہ نیک اور پاکیزہ خاندان کی عورت ممکن ہوگی، لیکن اسپیکر کو بند کیا، اور اوپر سے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے چند ہزار روپے مجروں کے ائمہ کے لیے تنخواہ کے طور پہ کیا ان کو تنخواہ دیں گے؟ آپ کی تنخواہ کو اوپر لعنت ہو۔ اس لوگوں کو چھوڑے کہ دین سنے، اسلام سنے، شریعت سنے، اور صرف لوگوں کو ایک علماء کو ایک